اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کے بچے ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں یا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کی خاطر ایک ایسی چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے جو تباہی بنے گی۔ پہلے آپ لوگ پورن یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ لے کر جاتے تھے ٹورڈ سم تھنگ جو کہ سیکشولی آبسین ہے یا سیکشول جنسی ہے، اس پر کوئی وی پی این، کوئی روک ٹوک، کوئی اس طرح کے معاملات تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ گھر بیٹھے آپ کے گھر میں سے لوگ کسی ایسی چیز کا حصہ بنیں گے کہ جو سافٹ پورن یا پورن کہلاتا ہے تو کتنی بڑی قیامت ہوگی۔ پہلے ایک زمانہ آیا کہ جب ایک نٹر نام کا کریکٹر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پکڑا گیا تھا۔ اس کا تعلق کشمیر سے تھا اور یہ کرتا کیا تھا، یہ شدید قسم کی جو یہ واہیات حرکتیں ایپس پر ہوتی ہیں جن میں مختلف قسم کی لائیو ایپس ہوتی تھیں جس پر گھر بیٹھے لڑکیاں آیا کرتی تھیں اور مردوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتی تھیں اور ان کو مختلف قسم کے گفٹس پھینکے جاتے تھے اور اس سے پیسے بنتے تھے، اکاؤنٹس میں پیسے آتے تھے۔ اب جتنی آڈینس انگیجمنٹ ہوتی تھی اتنا پیسہ آتا تھا۔ آڈینس انگیجمنٹ کا معیار فحاشی ولگیرٹی ہی تھا۔ جیسے سٹیج ڈرامے تھے، پہلے ایک ادب کا ماحول ہوتا تھا، اس کے بعد ولگر گندے ڈائلاگز آگے اور پھر ننگے مجرے آگے۔ سیم ایک سینیریو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جتنی آڈینس انگیجمنٹ ہے اتنے ستارے، اتنے گفٹس، مختلف قسم کے کوائنز اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب سی چیزیں ہیں جو وہ کہتے ہیں جی اتنے کوائنز پھینکو اور یہ وہ سب آتا ہے۔ اب یہی سلسلہ ٹک ٹاک یا نامور ایپس کے اوپر بھی شروع ہو رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جو صرف مثال ہے کہ آڈینس انگیجمنٹ کے لیے جو مرد ہیں یا عورتوں کو کہتے کیا کیا، شدید قسم کی واہیات باتیں۔ اب یہاں سے جو ویڈیو کا حصہ ہے جب تک میں واپس لوٹ نہیں آتا یہ 18+ ہے۔ یہ ڈیلی کرتی ہوں، دوسری پنشمنٹ ہو، ڈیلی کر رہی ہوں پنشمنٹ۔ میں تجھے دے رہا ہوں، تو کرو نہ کرو، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھ لی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ تو کوئی بھی اڈلٹ والد اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، جس میں خواتین کو شدید قسم کی گندی چیزیں کرنے کو کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں جی ہم پنشمنٹ دے رہے ہیں اور میچ پڑ گیا ہے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جس میں یہ جو ابھی آپ نے دیکھا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اس میں کپڑے اتروانے سے لے کر شدید قسم کی گندی، غلیظ، ولگر ترین باتیں، وہ باتیں جو آپ کسی بھی لیول پر آخری حد تک سوچ سکتے ہیں، جس میں کوئی لمٹ نہ ہو، کوئی حد نہ رکھی جائے فحاشی اور عریانی کی، یہ ہو رہا ہے ان ایپس پر۔ اور نن ادر دین پاکستان میں موجود، پاکستان کے گھروں میں موجود خواتین یہ کر رہی ہیں۔ ایک وقت تھا اس کے لیے بڑے بڑے کال سینٹرز بنائے جاتے تھے، جیسے مساج پارلرز ہوتے تھے، اب وہ گھر گھر ہے۔ جن ملکوں میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں غربت عام ہو جائے، لوگوں کو پیٹ کے لالے پڑ جائیں، تو یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پیٹ کی بھوک عزت کی بھوک سے بڑی نہیں ہوتی۔ بہت سارے بھوکے گھرانوں میں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جب بالکل مرنے آ جاؤ اور مردار کھانے پر آ جاؤ تو یہ مردار کھانے سے بدتر ان کے پاس جسٹیفیکیشنز موجود ہیں۔ یہ وہی ہو رہا ہے جس میں گھر والوں کو بعض کو پتہ بھی ہے۔ آپ میرے پاس ایسے کیسز بھی ہیں جہاں شوہر انوالو ہیں کہ ان کی بیوی کچھ اور لڑکیوں کو انگیج کر کے اس قسم کی ایپس کے ذریعے پیسے بنا رہی ہیں اور ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، اور وہ ان لڑکیوں کو انگیج ہونے کے لیے کسی کے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے ہی ٹک ٹاک لائیو کے ذریعے، جیسے پہلے بیگو لائیو یا اس قسم کی ایپس ہوتی تھیں، یہ کوائنز جنریٹ کریں گے اور یہ سارا ڈالرز کا اور آڈینس انگیجمنٹ کا چکر ہے، ایڈ سینس کا چکر ہے جس کے ذریعے پیسے آتے ہیں۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ جیسے فیملی ویلاگنگ سٹارٹ ہوئی یوٹیوب پہ، جتنا لوگ اپنے گھر فیملی کو دکھاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں کہیں باہر، یہ جتنے آپ کے فیملی ویلاگرز پھر رہے ہیں، جو گھر کے بیڈ روم والے فیملی ویلاگرز جو ہیں، کبھی وہ دبئی کے اندر جا کے اپنی فیملی کے ویلاگز کر رہے ہیں، ان کو بھی تو ڈالرز آ رہے ہیں نا، کروڑوں روپے میں۔ تو آپ اسی کی ایک چھوٹی فارم لے لیں کہ ایک عام گھر کی بیٹی بہو جو ہے بیٹھے گی اور گندی ترین نٹر ٹائپ کے کریکٹر سے ولگر ترین باتیں کرے گی جس میں ہر ننگ دھڑنگ شامل ہے، تو اس کے اوپر پھر آڈینس آئے گی اور ستارے
اور بڑی جلدی یہی کریکٹر سٹار بھی ہوں گی. اب میں آپ کو کچھ نام لینے جاؤں گا, وہ کریکٹر جو انہی ایپس کے ذریعے اوپر آئی تھی اور انہی ایپس کے ذریعے وہ سٹار بھی بنی, جن میں حریم شاہ اس کے ساتھ موجود, خاتون سندل کھٹک اس کا غالباً نام تھا, تو وہ بھی خواتین ان میں انوالو تھیں. اب اس میں بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس طرح نام کو لائیو سیشن ود وہ کرتے ہیں. بڑے بڑے سیلیبریٹیز نہیں ہوتے جو ٹک ٹاک کے سیلیبریٹیز ہیں, کسی کے 2 لاکھ فالوور, کسی کے 3 لاکھ, کسی کے 4 لاکھ. اب ریٹ بڑھانے کے لیے, اب آپ خود سوچیں نا, آپ کو پتہ لگتا ہے ایک چھوٹے سے گھر کی لڑکی ہفتے کے لیے دبئی چلی گئی, کیا کرنے گئی ہے وہ دبئی؟ کتنے گھر ایسے ہوں گے جو میری بات سے ایگری کر رہے ہوں گے, مالدیو چلی گئی, گھومنے پھرنے چلی گئی, اس کا بھائی دبئی ہوتا ہے, اس سے ملنے جاتی ہے. یہ کتنے کامن آپ واقعات دیکھ رہے ہیں, پر وہ گھروں کے اندر سے یہ ایک گندا ہے پر دھندا ہے چل رہا ہے اس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, غربت زدہ معاشرے میں, اور اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. یہ جتنا آپ ڈیٹا دیکھتے گئے ہیں, چیزیں دیکھتے گئے ہیں, میرے پاس ایسا اور آپ سب کے پاس بھی ایسی ہزاروں ویڈیوز پڑی ہیں جو نٹر گٹر نامی کریکٹر سے بھری پڑی ہیں, اور معاشرے میں اور بہت گند آنے کو ہے. کتنی طلاقیں ہوں گی, اب عورتیں کتنی گھر بیٹھی رہ جائیں گی, کیونکہ اس میں پیسہ بہت انوالو ہے. پیسے کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. یہ بیسیکلی تو آپ جس کو پرانے زمانے میں کوئی بھی نام دے دیتے تھے, بروتھل کہہ دیتے تھے, میں اردو میں بتا دیتا ہوں, آپ اس کو ڈیجیٹل چکلا کہہ سکتے ہیں. یہ اس سے بڑھ کے کچھ ہے نہیں. جہاں ڈیجیٹل کو دنیا اچھے میں استعمال کر رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پیسہ بنانے کی بات کر رہی ہے, یہ پریکٹیکلی یہ جتنی لائیو ایپس ہیں جن میں نٹر نام کے کریکٹر ہیں, یہ اور کچھ نہیں ہے. میں نے یہ ہارش ورڈ اس لیے یوز کیا تاکہ آپ سب کو سمجھ آئے کہ میں آپ کو کہنے کیا جا رہا ہوں. یہ حقیقتاً ڈیجیٹل بروتھل ہاؤسز ہیں, ڈیجیٹل جسم فروشی کی ایپس ہیں یا اڈے ہیں, ڈیجیٹل قسم کے چکلے ہیں, ڈیجیٹل قسم کی واٹ ایور یو مے کال, کہ جس کے ذریعے خاتون یا مرد کا جسم بیچا جا سکے. آپ اس کو کیا نام دیں گے, یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس چیز کو کیا نام دینا ہے آپ نے, یہ آپ فیصلہ کر لیں. پرانے زمانے میں لوگ اکثر چھیڑا کرتے تھے کہ جی انارکلی اور نوابوں کی جو چیز دیکھنے کے لیے جدادیں بک گئیں, مغلوں کے خزانے خالی ہو گئے, اب وہ فری اویلیبل ہے. میں کہتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ فری اویلیبل ہے. تو یہ اب آپ کو سوچنا ہے, گھروں میں پیسہ آ جائے گا, آپ کی بیٹیاں بک جائیں گی انہی ڈیجیٹل جسم فروشی کے اڈوں کے ذریعے, جس میں اب ریناؤنڈ ایپس بھی انٹری لے چکی ہیں انکلوڈنگ ٹک ٹاک اینڈ آل دیٹ. اگر یہ ڈیجیٹل جسم فروشی کے اڈے نہ رکے اور یہ لائیو ستارے اور یہ میچ اور یہ غلط حرکتیں, آگے کپڑے اتارنے تک کی باتیں ہیں نا, اور کیا ہے. اور اسی طرح پھر یہیں سے انٹری ہوتی ہے ڈارک ویب میں, جہاں پھر آپ کی بیٹیاں بری طرح بکتی ہیں, دبئی, مالدیو اور یہ سب کچھ. یہ روکنا چاہیے یا یہ چلنے دیں؟ اور سرکار کے پاس اگر ہم جو فائر وال کا سن رہے ہیں, اگر وہ سب میکینزم موجود ہے تو ان سب کے لیے اپنی بیٹیوں بہوؤں کی عزت بچانے کے لیے, گھر سیو کرنے کے لیے, یہ نٹر ٹائپ کے کریکٹرز جو آپ کے گھروں سے عورتوں کے بیٹھے ہوئے کپڑے اتروا رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے آپ کے پاس میکینزم کیا ہے, یہ مجھے سرکار بتا دے. اور اگر نہیں ہے کوئی میکینزم تو بنائیں. اس کے لیے تو جتنے مرضی اربوں کی فائر وال لینی پڑے یہ لیں, نہیں تو تباہی ہے. یہ سوچیں. تھینک یو ویری مچ.